شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے انتہا فضل احسان کہ ہم خلافت راشدہ کے 30 سال کے موضوع پر جب واقعات کو شروع کیے تو یہ ایک انقلابی عنوانات ثابت ہوئے. مجھے خود اتنی مقبولیت کا پتہ نہیں تھا جس حیثیت سے یہ انٹرنیشنل میڈیا کے طور پر پھیلے ہیں اور مجھے کالس وغیرہ آتے ہیں تو بہت سی وہ باتیں جو کہ مسلمانوں سے ہمیشہ سے اوجھل رہی ہیں اور مسلمانوں کو اس حصے کا کوئی علم نہیں دیا گیا، یہ علم ان لوگوں کو ملا اور معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں اسلام جب مکمل طور پر نافذ تھا، صرف رسم کا اسلام نہیں تھا، صرف نام کا اسلام نہیں تھا، بلکہ اس کے قوانین، اس کے حدود، اس کے شروط، اس کا عدل، سب کچھ جب نافذ تھا اس وقت خود غیر مسلموں نے اس بات کی شہادت دے دی کہ اس اسلام کو اپنانے والا یا اس اسلام کے زیر نگرانی پلنے والا رہنے والا خوش قسمت ترین انسان ہے. رہی یہ بات کہ آگے چل کے جب اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کو ٹکڑے کرنا شروع کیا اور ان کی اپنی زندگیوں سے اسلام خارج ہوتا گیا اور نام کے مسلمان رہ گئے، کتابوں میں صحیح اسلام محفوظ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ مرحلہ پیش آیا جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پر بدنامیاں بھی ہوئی، اسلامی لحاظ سے نکتہ چینیاں بھی ہوئی، اسلام پر طنز بھی ہوا اور اسلامی لحاظ سے ایسے بہت سے وہ اعمال اور وہ احکامات جو کہ انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جس کو ہم نے اپنے اعمال سے غلط طور پر ریپرزینٹ کیا، جس کی وجہ سے مسلم بھی اس میں غلط فہمی کا شکار ہوئے، غیر مسلم تو حد سے زیادہ غلط فہمی کا شکار ہوئے. لیکن اللہ گواہ ہے جب یہ پورا اسلام نافذ تھا تو کبھی کسی کو غلط فہمی نہ ہوئی، نہ انہوں نے کبھی کسی حکم پر نکتہ چینی کی، خواہ وہ پردہ جیسا مسئلہ ہو، خواہ وہ طلاق جیسا مسئلہ ہو، خواہ وہ کوئی اور قانونی طور پر عورت کو ایک حصہ کم دیا جاتا ہے اس کا مسئلہ ہو، نقاب کا مسئلہ ہو. جب مکمل پیروی ہو رہی تھی تو اس وقت خود غیر مسلموں نے چاہا کہ مسلم ممالک کے اندر رہیں ذمہ بن کر اور خوش رہتے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کے بادشاہ اور اپنی مذہب کی حکومت میں وہ سکون اور چین نہیں ملتا جو کہ آپ کی حکومت میں ہمیں ملتا ہے، تو ہم خواہش کر کے آپ کی حکومت میں رہتے ہیں.
یہ چیز دنیا کو ثابت ہو گئی. اب پھر کوئی نقطہ کرتا ہے تو وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے کرتا ہے. کتابوں میں جو اسلام بند ہے اس سے انہیں کیا ہے؟ آپ نے روشناس نہیں کروایا، آپ نے عمل کر کے نہیں دکھلایا. وہ اسلام وہ سمجھتا ہے جو مسلمان آج عمل کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان غلط ریپرزینٹ کر رہے ہیں. صحیح اسلام اگر کوئی ایک جماعت بھی ایک ایریا بھی قبول کر لے آج بھی، اور کوئی دعوتی مرحلہ نہ ہو، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، صرف ایک جماعت، ایک ایریا، ایک چھوٹا سا کیا ہے حصہ یہ تحریہ کر لے کہ کوئی ہم پر شریعت نافذ کرنے والا تو نہیں ہے، لیکن ہم خود بذات خود شریعت نافذ کر کے چلیں گے اپنے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی، تو ایک ایسا نمونہ سامنے آ جائے گا جس کو دیکھ کے مسلمانوں کو کوئی تبلیغ کرنی نہیں پڑے گی، کوئی دعوت کرنی نہیں پڑے گی. از خود غیر مسلم پوچھیں گے کہ اس میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. یہی ہوا بھی تھا، یہی ہوا تھا. آج بھی اسی کی ضرورت ہے. ہزار بحثوں کے، ہزار نظریات کے، ہزار ڈبیٹ کے، ہزار مقابلے کے، ہزار مناظروں کے، ایک چیز ہے جو اپیل ہے، جو اسلام ہمیں پکار ہے. وہ کیا ہے؟ دور اول کا اسلام اپنی زندگیوں میں لے آؤ. بس وہی عدل و انصاف قائم کرو، وہی ایمانداری، صحیح بات اور زبان کی سچائی اور وعدے کی وفائی یہ ثابت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کیسے اس اسلام کو ہر ایک کے لیے کھولے گا دروازہ. جب ہوا تھا بالفعل یہی ہوا. تو اس حیثیت سے ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار میں، خاص کر ان کے 12 سالہ دور میں کھل کے سامنے آتی ہے بات کہ جہاں پریشان ہو گئے کہ سلطنت بڑھ رہی ہے، وہیں اس کے بالمقابل انہیں خود خطوط موصول ہوئے. خود انہوں نے غیر مسلموں کو آگے جماعت در جماعت دیکھا کہ ہم آپ کی حکومت میں صرف ہیں بنسبت اپنے مذہب کے ماننے والوں کی حکومت کے. آپ ہمیں اندر میں لے لیجیے، آپ ہمارے اوپر حکومت کیجیے. تو یہ سلسلہ اس حد تک آگے بڑھا کہ سوائے جو منافقین یا وہ رہ گئے تھے جو خبیث روحیں تھی، جن کے اندر خباثت بھری ہوئی تھی، جو کبھی نیکی اور نیک نامی اور انسانیت کو فلاح و بہبود ہونا یا وہ راحت سے زندگی گزارنا چاہتے ہی نہیں تھے. بعض فلسفوں نے عقیدوں میں یہ بات شامل ہے، یہودی ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے مائدہ کے اندر. وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں. ان کے عقیدے میں یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے. برتری اگر انسانیت میں کسی کو ہے تو وہ ہم میں ہے. ہم اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں. اگر ہمارے پاس سلطنت مل جائے اور مل جائے تو ہم کل دنیا کو چڑیوں کی طرح دبا کے روک دیں گے تو اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا. پھر امیین اصلی، یہ امیین، یہ عجمیین، یہ دوسرے عرب جو بھی ہیں، یہ سب ہم کسے بھی مارے کیسے بھی مارے اللہ ہم کو پوچھنے والا نہیں. اصل عقیدہ ہی ان کا یہی ہے کہ ہم دراصل کیا ہیں، سب سے اونچی ذات ہے جس سے اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا. بہت بھی گناہ کر لے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آپ نہیں چھوئے گی مگر کیا ہے گنتی کے چند دن کے. بہت گناہ کر لے تو اللہ سیر کی طرح ایک جہنم کی سیر کرا کے پھر جنت بھیج دے گا. بس بہت گناہ کر لے، ورنہ تو ہمیں گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کے محبوب ہیں. اسی وجہ سے درندگی اور انسانیت سوز حرکات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مار گرانا، غزہ پہ بام ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں عیدین میں چین سے بیٹھنے نہ دینا مسلمانوں کو، ان کے لیے ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. یہی چیز ہند کے طور پر برہمنزم میں جو کچھ بھی کیا برامنس ہیں، ان کے اندر میں بالکل یہ عقیدتاً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اونچی ذات تم ہو، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. بقیہ جتنے سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. ان کا عقیدہ جس کو ماننے سے برامن بنتا ہے.
یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جس کے ماننے سے یہودی بنتا. تو یہ جو شرپسند لوگ ہیں سوائے ان کے بقیہ جو بھی نارمل انسان ہے، نارمل معاشرہ ہے، وہ دراصل اسے لقب کے قبول کرنے والا تھا. تو ایک طرف، دوسری طرف یہ شرپسند قومیں اپنے آپ کو مٹتا ہوا دیکھ کر اپنا تن من دھن اس کو پھر سے زیادہ آگے اثر نو کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے. یہ وہی کشمکش کا زمانہ ہے جو حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے. آج ہم 70ویں خلافت راشدہ کے سال میں داخل ہو رہے ہیں اور اس حیثیت سے 27واں سال ہجری کا ہے، جس میں ہمیں یہ واقعات ابھی کل کے سامنے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح حضرت عثمان غنی کے ابتدائی ایام میں ہی فتوحات کا ایک سیلاب رکھ دیا. جہاں دیکھو مملکتیں اور فتح ہو رہی تھی، پہلے ہی بڑی مملکت کے یہ بڑے خلیفہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت ہو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ پھینک دیا تھا مسلمانوں کے قدموں میں پوری دنیا. ہر حیثیت سے اعلیٰ تھے. جہاں مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو سکھ مل رہا، چین مل رہا، سکون مل رہا تھا، وہی دوسری طرف ان خبیث روحوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی تھا، تکلیف بھی تھی. تو یہ دونوں آزمائش کے ان ایام میں حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت جو کہ صلاح رحم اور حیادار تھی، اتنی حیادار کے اپنے آپ پہ حق ہوتے ہوئے بھی حق کا اظہار کرنا وہ دراصل اپنی حیا کے منافی سمجھتے تھے. ایسے حیادار تھے اور رحم دل تھے. تو یہ خلیفے کا ہونا، یہ سب وہ چیزیں تھی جو آگے بڑھ کے ہمیں کہیں اسلام کی تاریخ کے وہ واقعات رونما ہونے میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ باتیں شامل تھی جو کہ آگے چل کے ہوا. آج کی حیثیت سے دو باتیں ذہن میں رکھی، دو واقعات میں آپ کو سناؤں گا، پھر ان واقعات کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے لیے نصیحت کی بنتی ہیں ان چیزوں میں آپ لوگوں کو اشارے دوں گا. کہ سلطنت اسلامیہ کے قیام میں نے بتایا کہ جہاں مدینے سے شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے وفات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاز کا جو ایریا تھا، اسے حجاز کہا جاتا تھا، مکہ مدینہ اطراف کے قبائل وغیرہ یہ سب ملا کے ہم کیا ہے حجاز کہتے، ایک نام کا پہلے. پھر اس کے بعد دراصل یہ شہر وجود میں آئے، یہ نام مشہور ہو گئے. حجاز دراصل پردہ اخفا میں رہ گیا، ورنہ پہلے اس کا نام حجاز ہی تھا. تو حجاز کا کل علاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں فتح ہو گیا. پھر اس کے بعد صدیق اکبر اور عمر اور ان کو ملا کے عمومی طور پر سیرت نگار اور محدثین کہتے ہیں شیخین. تاریخ میں اگر آپ پڑھیں کہ شیخین سے مراد ہوتا ہے ابو بکر و عمر، حدیث میں آپ پڑھیں کہ شیخین کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے امام بخاری امام مسلم. حدیث کی کسی کتاب میں آپ یہ پڑھیں کہ شیخین یوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام بخاری اور امام مسلم ایسے کہتے ہیں. تاریخ کے واقعات میں آپ یہ پڑھیں کہ شیخین کا یہ قول ہے یا شیخین نے یہ عمل کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابو بکر و عمر دو شیخین مشہور ہیں، ایک یہ اور ایک وہ. تو یہ شیخین کے دور حکومت میں اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت کو وسیع کر دیا. تو ایک حد تک وہ مملکت جو کہ مدینہ اور دنیا کے اندر بہت مشہور تھی، یوں سمجھیے کہ بر اعظم اس طرح کی تہذیبیں ہمارے لحاظ سے آج بھی کیا ہے 7 بر اعظم پر مشتمل ہے اور سب سے بڑا بر اعظم امریکہ ہے. تو اس طرح کیا ہے جو بر اعظموں پر مشتمل دنیا ہے، اس دنیا کے علاقے کے حیثیت سے بڑے بڑے جگہ فتح کر چکے تھے، جن میں ایک بر اعظم اور بچا ہوا تھا، وہ تھا افریقہ. آج ہمارے ہاں سمجھنے میں بڑی غلطی ہوگی کہ افریقہ اصل میں ایک ملک کا نام ہے. آج خود ایک ملک کا نام بھی افریقہ ہے، لیکن جب سلطنت اسلامیہ تھی کسی ملک کا نام افریقہ نہیں تھا، بلکہ ایک بر اعظم کا نام افریقہ تھا، جس کے اندر شام کے بعد سے جتنے علاقہ جات تھے وہ سب کے سب طرابلس اور اسی طرح حمص، اس کے بعد الجزائر، اس کے بعد رائے، یہ تمام جتنے بھی علاقے تھے کئی بڑے بڑے شہروں کے مجموعے کو افریقہ کہتے تھے. اور یہ افریقائی ممالک
ایک طرف ایشیا سے ملتے تھے تو ایک طرف کیا ہے سمندر سے بھی ان کا بارڈر ملتا تھا. تو اس حیثیت سے یہاں تک کسی نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا جس کے لیے خصوصی اجازت لی گئی کہ ہمیں کیا ہے افریقہ تک بھی اسلام پہنچانا ہے. یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا غلبہ ہوا. لیکن میں نے بتایا تھا کہ دو چیزیں حضرت عمر نے احتیاط کے طور پہ روک دی. ایک صحابی ہندوستان کے سندھ مقام تک آئے. انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آپ اجازت دے. اس کے بعد آگے ایک ایسی آبادی نظر آتی ہے جہاں پر خلافت سے دوری تو ہو جائے گی, پارلیمنٹ جو ہے خلیفے کا وہاں سے مدینے سے تو بہت دور ہو جائیں گے ہم, لیکن آگے جا کے ہمیں کیا ہے اسلام پہنچانے کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی منظر کشی لکھ کے بھیجو کہ کیسا ہے. تو انہوں نے اشعار میں لکھ کے بھیجا. حضرت عمر نے پڑھ کے کہا کہ تم شاعر ہو یا خبر کرنے والے ہو؟ کہا کہ نہیں خبر ہی ہے, لیکن یہ علاقے اسی پر مشتمل ہیں جہاں پر زندگی میں مسائل ہیں اور قلت ہے, لیکن راستہ کیا ہے ہمارے واسطے کھلا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں کسی کو رسک لے کے بھیجنا نہیں چاہتا, اس وجہ سے تم کیا ہو واپس آ جاؤ, اور میری تیاری بھی بہت بڑھ گئی ہے, میں اتنی دور تک سنبھال نہیں سکتا. اگر تم کچھ لے جاؤ لشکر کو اور وہاں کچھ ہو گیا تو میں کمر بھی نہیں بھیج سکتا, میں ایڈیشنل فوج بھی نہیں بھیج سکتا. تو اس حیثیت سے تم واپس آ جاؤ, ورنہ ہندوستان کی فتح کا صحرا حضرت عمر کے دور ہی میں ہو جاتا. وہ بھی سندھ مقام تک آئے. حضرت عمر نے خود روک دیا کہ بھائی میرے ہاتھ سے سنبھال نہیں, بہت لمبی ہو گئی ہے میری رعایا, اب میں وہاں تک تمہیں سپورٹ کرنا ہے تو یہ مجھے کیا ہے خدشہ ہے کہ کہیں صحیح سپورٹ نہ کر سکوں. تو وہ واپس آ گئے. اسی طرح افریقائی ممالک میں بھی باتوں نے پوچھا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, ابھی تک وہاں مت چھیڑو جہاں میں کمت آپ کو نہ بھیج, کمت کا مطلب ہے ایڈیشنل فوج نہ بھیج سکوں. لیکن یہ معاملہ پھر حضرت عثمان کے دور میں اٹھا اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان نے اس معاملے میں ایک نیا نام تاریخ میں آپ اجاگر ہوتا ہے, عبداللہ بن سعد بن ابی سرح, ابن ابی سرح کے نام سے مشہور ہے. یہ سعد ابن ابی سرح وہ ہیں, ذرا ان کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے. یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی ہیں, یعنی ایک ماں سے دودھ پیا حضرت عثمان نے بھی, انہوں نے جس ماں سے حضرت عثمان نے دودھ پیا اسی ماں سے انہوں نے بھی دودھ پیا. تو اس حیثیت سے رضائی بھائی بن جاتے اسلام. اور رضائی بھائی جو ہیں ان کے احکامات وہی ہیں جو سگے بھائی ہوتے ہیں. مثلاً کسی ماں نے, کسی عورت نے دودھ پینے کی مدت میں کسی بچے کو دودھ پلایا 2 سال کے اندر کی مدت میں جہاں وہ دودھ پیتا بچہ ہے, تو ایسی ہی حالت میں اس نے کسی اور بچے کو بھی دودھ پلا دیا, وہ کہیں مشرق کا ہو مغرب کا ہو, یہ نہیں دیکھا جائے گا اسلام میں. اگر ایک ہی ماں سے 2 افراد نے دودھ پیا ہے وہ دونوں بھائی بھائی بن جاتے ہیں, اور ان کے احکامات ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے سگے بھائیوں کے. جیسے سگے بھائی کی بہن آپ پر حرام ہے, اسی طرح دور شریک بھائی کی بہن بھی آپ پر حرام ہے, اور آپ پردہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ آپ کے اندر محرم میں سے آتی ہے. تو اس کے جتنے رشتے دار حرام اسے ہوتے ہیں, اتنے رشتے دار وہ دودھ پینے والے بچے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. تو پورا وہی سیکشن ہو جاتا ہے جو سگے بھائی بہن کا ہوتا ہے. تو اس حیثیت سے یہ حضرت عثمان کے قریبی ہو گئے. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا, لیکن غلطی کی پاداش میں ایک ان سے ضرور ہوا, سمجھیے غلطی ہوئی کہ یہ کیا ہے ارتداد کا بھی شکار ہو گئے, اسلام کو بھی چھوڑا, پھر معافی طلب کی اور حضرت عثمان بھی سفارش کی ہے تو اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا. پھر وہ اسلام میں جمے تو وہاں پختہ جمے. اس کے بعد ان کے اندر کوئی مخالفانہ اسلام کا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس پہ ہمیں کوئی نکیر کیا جا سکتا کہ یہ ابن ابی سرح کو سب سے پہلے انہوں نے ان ممالک کو فتح کرنے کے لیے کمانڈر بنا کے بھیجا. اب یہی وہ بات تھی جو آگے چل کے خلیفۃ المسلمین کو ٹارچر کرنے کا سبب بنی اور حضرت عثمان کے قتل کا بھی سبب بنی. میں کیا کہ آگے چل کے سبب بن سکتا ہے, میں اس وجہ سے نوٹ کرا رہا ہوں کہ کل میں اگر وہاں پہنچوں اور آپ کو اشارہ دوں تو اچھی طرح سمجھ لوں.
جب باغیوں نے حضرت عثمان پر قتل کا حملہ کیا اور گھر کے اندر گھس کے قتل کیا تو اس وقت ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ایک وہ شخص جس نے اسلام سے ارتداد کیا اور اللہ کے رسول نے اسے مباح دم قرار دیا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ابن ابی سرح جہاں پاؤ قتل کرو، پھر اس کے بعد حضرت عثمان سفارش کرے اور اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، پھر وہ اسلام پر قائم ہو گئے اور ان کا اسلام بہت اچھا رہا۔ اس کے بعد اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا کے اسلام کے لیے جنگوں میں بھی اور اسی طرح اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ یہ اسلام کا یہ سلوک دیکھ کر انہوں نے دراصل ان کو وہاں بہت جنگجو بھی تھے، بہت بہادر بھی تھے، تو انہوں نے وہاں بھیجا، لیکن آخرکار اسی کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کے حضرت عثمان پر حملہ کیا گیا اور وہ حملہ اتنا کامیاب ہوا کہ بہت سے اچھے مسلمان بھی اس داغ میں آ گئے کہ آخر انہوں نے ایسے شخص کو کیوں بنایا، ابن ابی سرح کو بنایا کیوں، کہ یہ تو مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو ایسے میں بہت سے اچھے لوگ ان کی سازشوں کا شکار بنے جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے، وہاں نہ حضرت عثمان اپنے رشتہ دار کو دیکھے، نہ وہاں یہ مرتد ہو کے آئے، یہ مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ افریقہ کے وہ کنٹریز میں سنبھالنے والا 72 فرد، اس حیثیت سے انہوں نے بہترین مناسب شکلیں اختیار کی، مناسب طور پر ان کی زندگی تھی، اور حضرت عثمان اس وقت کے خلیفہ تھے، وہ جس نظروں سے دیکھ رہے تھے انہیں لگا کہ یہ سب سے بہتر ہے کمانڈرنگ کے لیے، تو انہوں نے بھیج دیا۔ اب اس میں کسی خلیفۃ المسلمین کا کوئی دوش نہیں، خواہ وہ حضرت عثمان رہے کوئی اور رہے، لیکن بدبخت باغیوں نے جب قتل کرنا چاہا تو یہ بھی ایک سوال کھڑا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، جو کہ دراصل کیا ہے، یہ سوال کرنے کا کوئی رعایا کے لیے اجازت ہی نہیں۔ خلیفہ جس وقت جو دیکھتا ہے جب وہ کرتا ہے اور اس وقت وہ چیز بالکل برپا ہوتی ہے، فتح ہوئی ان کے ہاتھوں میں، تو پھر سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن کیا اس وقت جب حضرت عثمان کو تحریہ کر چکے تھے کہ انہیں قتل کرنا ہی ہے۔ ایسے ہی کئی واقعات ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں، ایک کمیٹی ہو، ایک جماعت ہو، کچھ کام ہم ڈیسائیڈ کر لیں یا کچھ امیر کہہ دے یا کچھ پریزیڈنٹ بتا دے، پھر اس کے بعد جب یہ کمزور ہوتا ہے یا اس کے خلاف دراصل کیا ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں بعض ممبران، تو وہ پرانے تمام چیزیں جو ان کی دور میں اچھی تھی اٹھا کے غلطیوں کے دور پہ بتاتے ہیں اور اس کو برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمارے کمیٹیوں میں بھی ہوا ہے، خواہ مسجد کے کمیٹیاں ہوں، خواہ کیا ہے کسی اور تنظیم کی کمیٹیاں ہوں۔ یہ فساد اصل میں کن کا ہے؟ اس طرح کی ذہنیت سوچ رکھنے والوں کا اصل تانا بانا جو ملتا ہے وہ یہودیوں سے ملتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی چارج کرنے والے متحدہ افراد نہ ہو تو اس وقت تک تو یہ مجبوراً سے لیتے، لیکن جب خلاف میں مل جائے مواد، پھر کیا ہے ان کے اچھے کام بھی برے ہی طرح پر آپ یاد دلاتے ہیں کہ تم پہلے بھی ایسا ہی کیے تھے، تم پہلے بھی ایسا، تب کہ اس وقت وہ لوگ خود ساتھ بھی دیے ہوں گے، لیکن جب مواد اکٹھا ہو جائے، لوگ مل جائے، تو کیا کرتے ہیں اس کو اگر نکالنا ہی طے کر دے تو پھر آپ کو پرانے پورے قصے لا کے ملا کے جوڑ کے ایک ساتھ بتاتے ہیں کہ پہلے بھی تم نے یوں ہی کیا تھا، پہلے بھی تم نے یوں کیا، تبھی میں نوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ آج بولتا ہوں کیونکہ خلاف میں مل گئی ہے، آج متحد ہو گئے۔ یہ چیزیں، یہی چیزیں اصل میں اس وقت کے منافقین نے کیے اور یہی چیزیں یہودیوں کی بھی تھی۔ اچھا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ ابن ابی سرح جب عمارت لے کے نکلے، اگر ان کی ارتداد کے بعد واپس آنے کی کنڈیشن میں صحابہ کو واقعی کچھ ملال ہوتا تو ان کی سرگردگی اور انڈر میں اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اب دیکھیے جب افریقہ کے لیے نکلے، ان میں کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر شامل تھے، عبداللہ ابن عمر شامل تھے، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر شامل تھے، حضرت عبداللہ بن عمر شامل تھے، حضرت عمر کے بیٹے، اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص جو کہ اللہ کے رسول کے ماموں ہیں اور فاتح مدائن ہیں، فاتح کسرا ہیں، اتنے بڑے کمانڈر انڈر میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ حسین بن علی، حسنین کریمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کا کیا بڑا مقام تھا، وہ مقام، اور اس وقت وہ نوجوان تھے، کیوں؟ ہجری 3 میں پیدائش، اب ہجری کیا ہے 28 27، تو
تو دین نکال کے 25 سال کا نوجوان، بالکل 25 سال کا نوجوان، تو اگر کمانڈرنگ کے اندر آنا نہیں تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حسین پہلے ان کو نکالو، مجھے بناؤ اور میں ابن ابی سرح کے نیچے کیسے آؤں گا؟ نہیں، یہ بھی انڈر میں آئے۔ ایسے بہت سے بڑے بڑے افراد آئے اور ان کی سرگردگی میں یہ کمانڈر رہے، یہ اگر انڈر میں رہے، قافلہ چلا۔ جب بعد میں یہ لوگ ان پر انگلی اٹھائے تو ہمیں سب سے پہلے پوچھنا یہ ہے کہ پھر حسین انڈر میں کیوں آئے، عبداللہ ابن عمر انڈر میں کیوں آئے، عبداللہ ابن زبیر انڈر میں کیوں آئے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام سے ارتداد کر کے آئے ہیں، ان کی ماتحتی میں ہم کیوں جنگ کریں؟ نہیں، جہاں اس کا اسلام توبے کے بعد پکا ہو جائے پھر کوئی تمہارے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ ان کے ماضی پہ تم حرکتوں کے لیے یا ان کے ماضی پہ تم نقطہ نہیں۔ ہم کی بات مرتبہ کیا ہے؟ مغالطہ کھا جاتا ہے۔ ایک بندہ ظالم تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، آپ نے اس کی زندگی دیکھی تھی، پھر اس کے بعد وہ اللہ والا بن گیا، سب چھوڑ دیا، صحیح زندگی گزار رہا ہے۔ اب آپ کی کوئی غلطی ہو گئی تو اس بندے نے کہا کہ بھائی یہ اسلام میں ٹھیک نہیں آپ جو کر رہے ہیں، تو اچانک ہمارے زبان میں مطلب معلوم رہے تو کون معلوم گیا زبان اپنی خود دل میں بتا تو اچانک مجھے بتائیے، تو وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے اب اختیار کہ اس کے ماضی کو کھنگا لو۔ اس کا ماضی جو تھا وہ اللہ اور اس کا معاملہ تھا، دونوں دعا کر لیے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے معاف کر کے شاید تمہارے سے بھی اونچا درجہ اس کو دے چکا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے، لیکن تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس کے ماضی پر حرف رکھے اپنی غلطی کو چھپاؤ۔ اگر واقعی وہ اسلامی لحاظ سے کوئی غلطی ہے تو کہنے والا کوئی بھی ہو آپ کو ماننا پڑے گا یہ غلطی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا ماضی خراب تھا تو اس کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ یہ صحابہ کا معاملہ نہیں تھا، یہ یہودیوں منافقین کا معاملہ تھا، ورنہ ایسا ہوتا تو عبداللہ بن زبیر اندر نہیں آتے، عبداللہ بن عمر اندر نہیں آتے، حسین اندر نہیں آتے، عمرو بن عاص اندر نہیں آتے، سعد بن ابی وقاص اندر نہیں آتے۔ بڑے بڑے صحابہ کیوں ان کی سرگردگی میں آئے؟ ماضی ماضی ہے، پاس پاس چھوڑ دو، ایٹ پریزنٹ کیا ہے؟ یہ اللہ والے عبادت کرنے والے، کمانڈرنگ کا کیا ہے کہ پاس پاور ہے، بہادری ہے۔ ہم بھی آگے جہاد کرتے ہیں، آپ کے انڈر میں آگے جہاد کرتے ہیں۔ تو غرض کے نکلے افریقائی ممالک میں سے سب سے پہلا ملک جہاں بارڈر پہ جنگ ہونی تھی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جیسے اسلام کا اصول ہے، دین کی دعوت دی اور کہا کہ جزیہ لے دو، تو دونوں نہیں مانا۔ تو وہ بھی دراصل کیا ہے، جرجیل بادشاہ کا بھانگا، جس کے پاس 1,20,000 بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 لاکھ فوج تھی۔ اس نے اپنی فوج کے اوپر گھمنڈ کر کے کہا کہ میں نہ جزیہ دوں گا نہ میں اسلام قبول کروں گا، اور میدان میں دیکھیں گے۔ تو اب میدانی مقابلہ ہوا تو پہلے دن شدید جنگ رہی، شدید جنگ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان یوں قلت میں رہے کہ جو اکثریت ان کی 2 لاکھ کی تھی، پورے مسلمانوں کو سراؤنڈ، جیسا کہ محاصرہ ہوتا ہے اس طرح سراؤنڈنگ کر گئی۔ مسلمان یوں پھنس گئے تھے اندر، مسلمان اتنے تھے اور وہ اتنے کثیر تعداد میں تھے کہ یہ مٹھی بھر افراد کو انہوں نے کیا ہے پورا کیچ کر لیا۔ تبھی یہ مقابلہ ہوا اور بہت زبردست مقابلہ ہوا، 2 طرفہ کئی لوگ کیا ہیں ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی شہید ہوئے۔ آخرکار شام ہو گئی تو اس زمانے میں اصول تقدیم میں لڑتے تھے، شام میں اسکول بار اندر اندر چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن کا پورا معرکہ ہوا اور اس کے بعد یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اب دوسرے دن دوسرا مرحلہ، اب جب شروع میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا تو امیر غائب، ابن ابی سرح غائب، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارا امیر کہاں ہے؟ کہا کہ کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہنچے اور ان سے بات چیت کی کہ مسئلہ کیا ہے، آپ میدان میں آنا کیوں نہیں چاہتے؟ تو بتایا گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہ بات یہ ہے کہ یہ جرجیر جو ہے نا بادشاہ، اس نے اپنے لشکر میں اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی مسلمانوں کے کمانڈر سعد ابن ابی سرح کا سر لائے کاٹ کر، اس کے لیے 1,00,000 دینار دوں گا تحفے میں،
اور اس کے ساتھ ساتھ میری بیٹی سے شادی کروں گا جو اس وقت کی سب سے بڑی حسینہ تھی۔ ابھی اس اعلان کے تحت ہر ایک جوش مار پڑا تھا۔ تو ابن ابی سرح نے کہا کہ اسی وجہ سے میں نے کیا ہے اب ٹوٹل جنگ کرنے سے زیادہ نشانہ میرے سر کا دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیا ان کو موقع نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی کون تھے معلوم ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ بھی بہت بڑے شخصیت ہے۔ یہ اصل میں زبیر بن عوام کے بیٹے، ان کا پس منظر ذرا ذہن میں رکھیے کیونکہ یہ آگے چل کے تاریخ میں بھی بہت چھائے۔ تو یہ کون ہیں؟ ان کے کئی خصوصیات جمع ہیں۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بچے ہی نہیں ہوئے، کسی مہاجر فیملی کے یہاں کوئی بچہ نہیں۔ اب یہودیوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، چپکے چپکے خاندان میں لوگوں میں یہ باتیں مشہور کرنا شروع کر دی، ہم نے مہاجرین پہ جادو کر دیا ہے، ان کا کوئی بچہ نسل ہی نہیں پڑے گی۔ یہ مسلمانوں کو سپورٹ کرے نا، اس وجہ سے ہم نے جادو کر دیا ہے، اب ان کی نسل بڑھنے والی نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، ہماری جادو کی وجہ سے کوئی بچہ نہیں پیدا ہونا۔ تو مہاجرین بہت ڈر گئے، آخر یہ کیا بات ہے؟ ایسے وقت میں خوشخبری دینے والا یہ بچہ ہے جو پیدا ہوا 1 ہجری میں۔ یہ کس کا بچہ تھا؟ صدیق اکبر کی بیٹی کا بچہ تھا۔ ایک بیٹی ام عائشہ، ان کی 10 سال بڑی ایک بہن تھی حضرت اسما۔ حضرت اسما کی شادی زبیر بن عوام سے ہوئی۔ زبیر کون تھے؟ زبیر وہ تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یعنی خاص جو پیغام دینے والا اور نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے نبی کے واسطے۔ ہر نبی کے لیے اللہ نے کوئی حواری پیدا کیا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کا جو کچھ بھی کیا تھا، جو تلوار چلانے کا انداز تھا، اس حیثیت سے وہ پورے عرب پہ چھائے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول پر تو اپنے سب کچھ مٹانے والے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں اس محبت کا صلہ یہ دیا کہ حواری رسول کا ٹائٹل دیا کہ تم میرے حواری ہو۔ اب حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسما کی شادی ہوئی۔ اب یہ شادی ہو کے جب ہجرت کر کے پہنچے، اس وقت پہلی ہجری میں جو بچہ پیدا ہو کے خوشخبری سنایا تمام مہاجرین کو کہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، یہ اللہ کے تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ لیٹ تھا، اب بچہ ہوا ہے۔ پہلا بچہ کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن زبیر، ان کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، باپ کا نام زبیر تھا۔ وہ دوڑے اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اور اللہ کے رسول نے انہیں مسکرایا اور گھٹی دی کا مطلب تحقیق، یعنی کچھ میٹھی چیز چبا کے، اور اس کا لعاب جو بڑے لوگ کا بزرگوں کا ہوتا ہے، وہ لعاب کے ساتھ بچے کو چٹانا یہ بالکل سنت ہے، اللہ کے رسول چٹایا کرتے تھے۔ اور اب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جو بزرگ انسان ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، جس کی کیا ایمان پر آپ کو کیا اطمینان ہو، ایسے شخص کا جھوٹا چٹانا اچھی بات ہے، کہ پہلی غذا اس کے اندر جائے تو اچھے انسان کی غذا جائے۔ اللہ کے رسول یہ چٹایا کرتے تھے، تو تحقیق دی، انہیں دعائیں دی۔ پھر اس کے بعد یہ آگے چل کے بچے رہے، 10 سال رہے ہوں گے جب اللہ کے رسول وفات پائے، اور حضرت ابوبکر تو 12.5 سال رہے ہوں گے، حضرت عمر وفات پائے تو تقریباً کیا ہے 23 سال کے رہے ہوں گے۔ اب حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بالکل نوجوان، بہادری کا سب سے بڑا کیا ہے ایک بہترین مجسمہ تھے۔ تو یہ شخص جب یہاں پر یہ بولے ابن ابی سرح، تو انہوں نے بولے صحیح بھی تھے، بڑے صحیح بھی تھے، کہا کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ کیوں چھپے، اس کے خلاف اعلان کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا خلاف اعلان کروں؟ آپ بتائیے کہ اس نے کہا ہے جو کوئی ابن ابی سرح کا سر لائے تو اس کو 1 لاکھ دینار مفت انعام اور جرجیر کی بیٹی کی شادی کر دی جائے گی۔ آپ کہیں کہ جو کوئی جرجیر کا سر لائے ہم اس کی بیٹی کو تو شادی اس کے ساتھ کر کے ہی رکھیں گے، ساتھ میں 1 لاکھ دینار مفت انعام دیں گے، اور یہ جو قلعہ ہے جرجیر کا اس کا حاکم بھی بنا دیں گے۔ آپ اعلان کر دیجیے مسلمان، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ واقعی کیا ہی بہتر بات کہی تم نے، جب اس نے اعلان کیا تو ہم نے بھی اعلان کر، جیسے ہی جرجیر مقتول ہوا، قتل ہوگا، تو اس کا مال غنیمت اس کی بیٹی بھی تو ہماری غلام بن کے آنے والی ہے، تو ہم اس بیٹی کا بھی نکاح کر دیں گے اس مسلمان سے جس نے قتل کیا۔ یہ ہے تدبیر، اور تدبیر میں بھی منہ توڑ جاؤ، یہ بھی سیکھنا چاہیے مسلمان۔ آج ہمارے پاس نہ تدبیر ہے نہ تدبیر میں عقل مندی ہے۔ سامنے آتا ہے کوئی مخالف یا ٹاک شو میں دیکھیے ادھر سے بات کرنے والا
ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے دلائل پہ. یہاں ہمارے سائڈ بیٹھے ہوئے گنگناتے ہوئے کہتے ہیں ماں مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے جاتا بھی نہیں. ٹی وی شو میں لا کے بیٹھا دیتے جواب دے. اب پبلک سمجھنے والی کیا سمجھتی ہے؟ ارے بھائی ان کے پاس دلائل نہیں ہے. وہ دیکھو کتنا ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہے. ہمارے پاس نہ بات کرنے والا موجود ہے نہ منہ توڑ جواب دینے والا موجود ہے. خاص کر جب جیسے سوال ہو ویسے ہی جواب آئے. جب جیسے اس نے سوال کیا اسی انداز سے اس کا جواب آ جائے. یہ جو ٹیٹل ہے نا یہ خود ایک ٹیلنٹ ہے. ایک ٹیلنٹ اس وقت ملتا ہے جب ہم تن من دھن لگا کے اچھے بڑے بڑے لوگوں کے ڈائلاگس پڑھتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں. ہمارا کہاں جائے پڑھنے کا؟ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم سوتے کھاتے کھاتے سوتے سوتے کھاتے پھر کھاتے سوتے. پڑھنے مطالعے کا دور ہی کہاں ہے؟ ہمارے بچوں میں ذوق ہی نہیں. ہمارے بچوں میں پڑھنے کا ذوق ہی نہیں ہے. کیوں ذوق نہیں ہے؟ ان کے ماں باپ کو بھی ذوق نہیں تھا تو انہوں نے نہیں دیکھا کبھی ماں باپ کو پڑھتے ہوئے. وہ بھی نہیں پڑھتے. ماں باپ کو یہ دیکھا ٹی وی دیکھتے نہیں کچن میں جاتے تو دونوں لڑتے ہیں. جو بچے اب دیکھتے ہیں نا یہی دیکھتے ہیں. جب ٹی وی دیکھتے یا کچن میں ماں پکاتی یعنی تو دونوں کی لڑائیاں سنتی. تو جا رہی دلبو جا رہی تو آ تیرا گھر ایسا تیرا گھر ویسا. انہیں اسے بولتا ہی نہیں ایسا بولتا. بچے سن سن تو پہلے بزار ہو کر رہتے. ان کی لڑائیاں کب ختم ہو گئی؟ کئی بیٹیاں کئی بیٹے ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے تعلیم میں کھو جاتے. اچھے پڑھنے والی بچی ہمیشہ صرف جھگڑے سنتے سنتے کیا ہے +2 کے دن میں فیل ہو جاتی. صحیح پریپریشن نہیں کر سکتی. گھر کا ماحول ہی سکون کرے بچی پڑھے نہیں تو کیا کرے. ہمارے حالات پرسکون ہم نے نہیں رکھے تو ہمارے پاس کیا ڈائلاگس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ذخیرہ ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی نہ 5 منٹ صحیح گفتگو کرنے کے لیے بول دینا وہ نہیں کر سکے. 5 منٹ کی کیوں؟ کیونکہ سائنسدان کی حیثیت سے ذہنیت کا مطالعہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 10,000 الفاظ ہوں گے ذہن میں تو بیک وقت بولتے تو اس وقت آپ کو 100 الفاظ یاد آئے. 10,000 ہیں تو 100 آئے. 1,00,000 ہیں تو 1,000 آئیں گے. 10 لاکھ ہیں تو فرفر ہو رہے. جتنا ذخیرہ ہے الفاظ کا اس حیثیت سے زبان کھلتی ہے. ذخیرہ نہیں ہے زبان نہیں کھلتی تھی. تو آپ کو مطالعہ جیسے کثرت سے ہوگا ویسے ہی آپ کا ٹیلنٹ بنے گا. مطالعہ نہیں ہوگا کوئی ٹیلنٹ نہیں بنے. تو بڑے دانا لوگ جیسے جیسے بولے جس وقت جیسے جیسے بولے وہ سب چیزیں ہمیں مطالعے میں یاد کرنا ہے. تب جا کے ہم اس آج کا دور کیا ہے تلوار اور گولی کا دور نہیں ہے. آج کا دور جو ہے وہ ایجوکیشن کا دور ہے. میڈیا کا دور ہے. آج اس سے چھاپا ہے. آج جس کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے وہ آگے بڑھتا ہے. ایک اینکر ایک ٹی وی نیوز کا ایک اینکر بیٹھ کے وہ دھماکہ کر سکتا ہے جو 1000 بام نہیں کر سکتے. اسے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے تو اینکر بنے تو کیسے بولے, کیسے پکچر کو کیا کچھ کرے, کیسے نیوز کو پلٹائے اور کیسے ڈنکے کی چوٹ پہ سامنے کے لوگوں کو اظہار کرے. جو اینکر صحیح نہیں بول پاتا وہ بہت جلد وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اصل میں ٹیلنٹ کے اوپر مبنی ہیں اور یہ ٹیلنٹ ہم کھو چکے. ہمارے اس میں کوئی نہیں, کوئی آگے نہیں آتا. دوسروں کے اس میں بہت سے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس اصل مسئلہ ہی کیا ہے, ایک تو زبان صحیح نہیں, دوسرا اگر کسی کی زبان ولو بالکل صحیح ہو جائے تو اس کے پاس اسلامک نالج نہیں کہ وہ کیسے جواب دے, کس وقت کیا جواب دے. وہ سوچے سمجھے بغیر فوری چھٹ 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 اس کی زبان سے الفاظ آئے. یہ ہمارے پاس اتنا ذخیرہ علم ہے ہی نہیں کہ ہم زبان سے نکال سکیں, سوچ سکیں خلاف میں, جیسے اس نے پوچھا ہے اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں. نہیں, یہ چیزیں ذہنیت اصل میں کیا گندی فلمیں, گندے چیزیں, گندے گانے, فحش فلمیں, یہ سب چیزیں ہمارے نوجوانوں میں بیٹھ کے اچھی صلاحیتیں سب کھو چکی. ہمارے زمانے میں بچپن میں ہم نے بھی سنا تھا اور ہمارے زمانے میں بھی مقابلے ہوتے تھے. کیسے مقابلے ہوتے تھے؟ ادبی مقابلے ہوتے تھے. اس طرح کے مقابلے نہیں ہوتے تھے کہ فحش میں تو کتنے فلم دیکھا, میں کتنے فلم دیکھا, چیٹنگ میں تو کتنا آگے گیا, میں کتنا آگے گیا. نہیں, اس زمانے میں مقابلے بھی معصوم مقابلے ہوتے تھے. اس زمانے میں ایک گلی ڈنڈا تھا, ہے نا, سب سنے ہوں گے. اب کہاں ہے گلی ڈنڈا؟ اس میں ورزش ہوتی, انسان کو بھاگنا پڑتا, صحت مند بچے ہوتے. دوسرا کیا تھا؟ کبڈی تھا. کہاں گیا کبڈی؟ سب کبڈی کھیلا تو نہیں, اس میں کھیلتا موبائل میں کبڈی کھیل. کیا فائدہ تو موبائل میں کبڈی کھیل, بھاگا کرا تو تیرا اسٹرینتھ بنے.
جو پرجوش ہوگا، تیرا کھانا ہضم ہوگا، تیرے اندر قوت آئے گی، بہادری آئے گی، مقابلے کا جو جوش پیدا ہوگا۔ کہاں یہ کھیل؟ جتنے کھیل تھے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ چلے گئے۔ اب سب انڈور گیم آ گئے، آؤٹ ڈور کوئی نہیں بچا۔ انڈور میں بیٹھ کے کرو، کھانا ہضم نہیں ہوتا 25 سال میں شوگر آپ کو 35 سال میں چل جاؤ کے پاس۔ کیا کریں گے؟ حرکت ہی نہیں ہے نا، کھاتے رہے، مسئلے کیا پیدا؟ یہی مسئلہ پیدا۔ تو ہمارے زمانے میں الگ الگ چیزیں تھی جس سے ہم کیا ہے؟ تفریح پیدا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک زمانے میں آپ نے سنا بھی، اور اس کے بہت اچھے اچھے حلقے بھی بنتے تھے، بیت بازی۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ اردو کا اتنا ماحول ہمیں نہیں ملا، لیکن مجھے ملا۔ ہمارے گھر میں کیا ہے، بچپن میں ہم اپنے بھائیوں سے کھیلتے تھے بیت بازی، یعنی کوئی ایک شعر بولو اور وہ شعر کا اینڈنگ جس حرف پہ ختم ہو اسی حرف سے دوسرا شعر تم بولنا۔ کتنے ہزاروں شعر یاد ہونا پڑے گا، تب کہیں جا کے آپ کو کیا ہے، جس اینڈنگ پہ جو لفظ تم چاہو اسی لفظ سے پھر دوسرا کیا ہے شعر شروع کرنا۔ اب مثلا سمجھیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ایسے یہ بھی ختم ہوا، اب یہ سے دوسرا بولنا شعر، دوسرا شعر جو شروع کرنا ہے وہ یہ سے شروع کرنا ہے۔ انگریزی کا یہ نہیں، اردو کا یہ ہے نا، یہ اس سے اب پھر دوسرا شعر جہاں ختم ہوتا وہی اسی ختم ہونے کا اینڈنگ حرف سے تیسرا شعر بولنا۔ اس میں کیا ہوتا، ہزاروں ایسے اشعار بچے کو یاد ہو جائے جو ادبی لحاظ سے اس کی زبان کھولتے، وہ جب بولتا نا، بولتے بولتے اشعار کا سہارا لیتا اپنی بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرنے کے لیے۔ آج کئی کا اشعار کا سہارا نہ، بولتے بولتے ٹیبل کا سہارا لیتا ہو، اسے معلوم نہیں اسے دوسرا کیا بولنا، اسے کیا بھی معلوم نہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر، تو تہذیب بھی بدلی، احساسات بھی بدلے، بچوں کی کیا ہے تربیت بھی بدل گئی، تو ہمارے بچے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں۔ یہ بڑا فکر ہوتی ہے مجھے کہ اور آگے جا کے نسل کیا بنے گی۔ اتنے بدھو ہوتے ہیں کہ ایک قسم میں ہار جاتے ہیں، یا ایک ہار میں دل توڑ جاتے ہیں، یا ایک کچھ ہو گیا تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا یہ عام حالت، وہ بہادری کی باتیں سب گئی، زبان کو ایسے استعمال، آج سب سے بڑا معرکہ زبان ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ آج نہ لکھت آئی، لکھت بھی میرے زمانے تک سمجھیے، اب آگے چل کے زمانہ لکھت میں بھی کیا ملی ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ زبان دانی کسے آئی وہ اوپر رہے گا، ٹاپ لیول پہ، زبان کسے نہیں ہے وہ نیچے رہے گا۔ یہ مرحلہ ہے آج کا مرحلہ، اور بچے کو ہمیں سکھانا کیا ہے، زبان سکھانا ہے، وہ ٹیلنٹ سکھانا ہے۔ ٹاک شو میں ہمارے بہترین بات کرنے والے آئے بیٹھے، اسلام کا مدافع کرے، کروڑوں لوگ صحیح سمجھیں گے، جو اس ٹاک شو کی وجہ سے کروڑوں لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ آج سب ٹاک شو کا کیا ہے سیزن ہے، آج کیا میڈیا پہ نگاہ ہے لوگوں کی، وہاں سے کیا انفارمیشن آتی وہی صحیح سمجھتے ہیں۔ تم لاکھ چلاؤ چیخو، تمہارا بیان تمہاری بات کوئی نہیں سنتا۔ تو میڈیا میں آنے کے لیے زبان پہلے، زبان کے بغیر تم کچھ نہیں بول سکتے۔ عبد القناع کس کی ہے؟ اسے زبان آتی ہے۔ تاریخ فتح آپ نے سنا ہے، ابھی بہت بڑا غلطہ کیا تھا لکھنؤ وغیرہ میں، بہت کیا ہے فتح کا فتوی، اس کا دروازہ اس نے کھولا تھا، کلین شو۔ لیکن اس کی بات سنو، میں نے اس کا 1 گھنٹے کا پورا انٹرویو سنا تھا اجیت شرما کے ساتھ جو ہوا تھا، میں نے سنا تھا اس کو، ابھی غریب میں سنا تھا۔ اس کی ٹاکنگ پاور جو ہے، جس حیثیت سے وہ بات کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا مسلمان بھی اس کی 1 گھنٹے کی بات سنے تو بولے گا کہ صحیح کہہ رہا ہے، اسلام ہی غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملا کا اسلام اب چل رہا ہے جی، لیکن اللہ کا اسلام کہیں نہیں ہے۔ کیسے روم بنایا دیکھیے، وہ یہ سب ملا کے اسلام کے پیروں میں، میں جو بول رہا ہوں نا وہ اللہ کا اسلام بول رہا ہوں۔ ملا کا اسلام لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں۔ لیکن اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے اور جس حیثیت سے وہ بات کر رہا ہے نا، اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کھپایا ہے اس نے بھی، تب کہیں جا کے وہ بات کیا۔ لیکن پکا کیا یہودیوں کے ساتھ اس کا ایجنڈا کہہ لیجیے، ایجنٹ کہہ لیجیے، بلکہ جب میں نے سنا بڑے غور سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہر مسلمان کو ہم کچھ نہ کچھ تنقید اور کچھ نہ کچھ کیا ہے چھوڑ دے سکتے ہیں کہ پرواہ نہیں، انوسینٹ، لیکن جو مچھی کاٹتا ہے اور اوپر ٹوپی پہنتا ہے اور جو سلفی بولتا ہے نا، یہ سب سے بڑا خطرناک ہے۔ وہ کہتا ہے اجیت شرما کی بیوی، میں نے تو جاؤ جا کے بڑے کو سنو، ابھی دیا ہے آپ کی عدالت میں، اس کا ایک شو چلتا ہے نا اجیت شرما کا، تو اس میں خود وہ اٹھا کے بولتا ہے تو آپ کو کیا نقصان نظر آتا ہے مسلمانوں میں؟ تو کہتا ہے کہ کوئی فرقہ ہو،
ہمیں اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں. نقصان صرف ان سلفیوں سے ہے جو کہ کیا ہے مچھی کاٹتے ہیں اور امامہ داڑھی پہن کرتے ہیں. ان سے بڑا بات کون بول رہے مسلمان کو کہاں بیٹھے بول رہے آپ کی عدالت میں جہاں سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں اس کے شو جس کا زبان چلتا ہے اس کی بات آج کی ضرورت ہے. سب سے منہ توڑ جواب دینا, فوری جواب دینا, فوری کارروائی کرنا. یہ چیزوں میں جب تک ہم تو گئے تو ڈھلوان کی عمریں ہیں, ہم کیا کر سکیں گے؟ آنے والے جو اٹھان کی عمریں وہ سمجھ جائے, ان کو ہم لے کے جائیں. یہ چیز اصل ہے. ایک ماں باپ بھی میری ایک اسپیچ سے رکھ کے کیا ہے اپنے بیٹے کو بنانے کا ٹھان لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آدھا گھنٹے کی یہ تقریر میرے لیے کافی ہے, میرا پھل مل گیا مجھے. میں اسی وجہ سے جب کبھی تنقیدی لحاظ سے کچھ باتیں ذہن میں سب سوچ کے نہیں آتا کہ میں یہ بولوں گا. آج مجھے کسی زاویے میں لگتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سنانی ہے تو میں وہ زاویے میں سنا دیتا ہوں, ورنہ تو کچھ اور ہی ٹاپک بنی ہوئی ہوتی ہے ذہن میں, یہاں کچھ اور ہی نکلتا ہے زبان سے. یہ بھی ایک اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ جب کہیں کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو اسی کے تحت میں گفتگو کر دوں. تو یہاں عبداللہ ابن زبیر نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ بالکل اس کے بالمقابل تم چیلنج کرو. حضرت ابی سرح خوش ہو گئے, کہا کہ بات بالکل صحیح ہے تم کہہ رہے ہیں, اور اب تو میں آزاد بھی ہو گیا, مجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے. ادھر قتل ہوگا تو ادھر بھی ایک قتل ہوگا ضرور مل. تو پھر اس کے بعد اس دن بھی معرکہ ہوا, بہت بڑا معرکہ ہوا, لیکن وہ تھا بہت ہی سپاہیوں کے گروہ, اسے مارنا آسان نہیں تھا. وہ جب جیل نکلا بھی لیکن اس کے پاس پھٹکنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ دوسرا دن بھی گزر گیا. تیسرے دن خود یہ جو نوجوان جنہوں نے مشورہ دیا تھا عبداللہ ابن زبیر, انہوں نے کہا کہ سردار سعد بن ابی سرح, یہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہمارے عام سپاہی اس تک پہنچے. آپ میرے ساتھ اتنا فیور کریں, اتنی مدد کریں کہ بہادروں کا ایک خاص شعبہ, ایک جماعت میں بنانا جو میں سلیکٹ کروں گا وہ مجھے دے دے میرے ہاتھ میں. میں دیکھیے آج کسی بھی طرح اس جنگ کو ختم کروں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ سلیکٹ کیجیے. تو انہوں نے اپنی نگاہ سے چند نوجوانوں کو سلیکٹ کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ ہمیں اب صرف اور صرف توجہ سیدھے جرجیر کی طرف رکھنا ہے, وہاں جانا ہے ہمیں اور اس کو قتل کرنا ہے. یہ جرجیر جو تھا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جنگ کے ماحول میں بھی, اور ادھر ایک لڑکی پنکھا جلا رہی تھی اور ادھر ایک لڑکی پنکھا جلا رہی تھی, اور بڑے رونق سے بیٹھا ہوا تھا. اگلے پیچھے سب صفوں سے بھرے ہوئے تھے سپاہیوں کے, اسے کیا حفاظت دینے والے. ابھی تیر کی طرح جب اندر گئے ہیں نا لوگ جو سپاہی کے طور پر اس کو حفاظت دے رہے تھے, ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں. بہت سے سپاہی تو یہ سمجھ گئے کچھ بات کرنے آ رہے ہیں, یعنی بڑا یہ ہے اور اتنے دن سے جنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں صلح کی کوئی بات کرنے آنی ہے. تو ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ عبداللہ ابن زبیر اپنی چھوٹی سی جماعت لے کے کیوں اس تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں. انہیں اتنا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا, اس کے اندر یہ سر پہ پہنچ چکے تھے عبداللہ ابن زبیر, اور ایک ہی بار سے سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو اپنی ہی تلوار کے نوک پہ یوں اٹھایا اور کہا کہ اللہ اکبر. دیکھ لو جرجیر کا سر. وہاں سے یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے. اب جو مار پڑی نا, اب مسلمانوں کو سب سے بڑا پاور مل چکا تھا, ان کا اپنا سردار نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے گھنٹوں میں فتح دے دی اور عام فتح ہو گئی. ابن ابی سرح نے کہا کہ ہمارے حساب سے اب تمہارے لیے بیٹی بھی ہے, تمہارے لیے کیا 1 لاکھ دینار بھی ہے, اور تمہارے لیے یہاں کی بادشاہت بھی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے لیے میں نے کیا, میں تو واپس مدینہ جا رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر کوئی اور سپاہی ہوتا تو آپ اس کو دے دیں, لیکن اب میں نے یہ خود قتل کیا ہے, لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. اللہ نے مجھے پہلے ہی دے رکھا ہے, میں تو مدینہ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اور مدینہ ہی میں رہے, اس کے بعد مکے ہی میں رہے. بہت لمبی زندگی ہے ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کیا خلافت بھی دی تھی ایک زمانے میں, آگے چل کے ہم سنیں گے. اس طرح یہ واقعہ ختم ہوا. اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان, انہوں نے پھر اجازت مانگی. یہ بھی دراصل ایسے ہی معاملہ ہے جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت عمر کے دور سے کوششیں ہو رہی تھی ادھر افریقہ پہ حملہ کرنے کے لیے. ایسے ہی حضرت امیر معاویہ جو کہ شام کے پورے صوبے کے بڑے, شام وہ نہیں جو آج ہے, اس زمانے میں شام بہت بڑا ملک تھا جس کا کیپٹل دمشق تھا. آج بھی ویسے ہی ہے, لیکن وہ بہت سے مملکتیں جو حکومتیں تھی بہت سی جگہیں وہ چھوٹ گئی. اب چھوٹا سا اتنا سا بڑا شام, اس وقت وہ پورا بہت بڑا بر اعظم کے لیول پہ.
اس وقت اس کے ساتھ ساتھ دریا پڑتا تھا اور وہ پار کرتے ہیں تو قبرص وہ بستی پڑتی تھی جہاں روم کا سلطنت اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر کے دور میں بھی انہوں نے پوچھا کہ ہم دریا پار کرنے کے لیے ہمیں بحری فوج چاہیے، جیسا کہ زمینی فوج ہوتی ہے ویسے ہی کیا ہوتی ہے، جسے بحری فوج ہوتی ہے، کیا ہوتے ہیں، نیوی، ہے نا۔ تو نیوی ابھی تک مسلمانوں کی کوئی نہیں بنی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں پوچھا گیا، حضرت عمر نے بولا پانی میں نہیں کرو گے، کہا کہ نہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، ہم بنائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں خطرہ مول نہیں سکتا مسلمانوں کا کہ تم دریا میں جاؤ اور اتنی چھوٹی سی کیا ہے کشتی میں بیٹھ جاؤ، اتنا بڑا دریا ہو، چاہو دریا تمہارے اوپر آ جائے، سب کے سب ڈوب جائیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا نقصان، تم بحری فوج نہ بناؤ۔ تو حضرت معاویہ خاموش ہوئے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو ان سے پھر اجازت دی گئی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم بحری فوج بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بات حضرت عمر بھی نہیں مانے اور مجھے بھی دھڑکا سا لگا ہوا ہے کہ مسلمان کہیں ڈوب نہ جائے، تو اس حیثیت سے تم فوج تو بناؤ لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین وہ کیا؟ کہا کہ فوج بنانے کے بعد جب جنگ کے لیے نکلو گے تو کسی کو زبردستی نہیں کرو گے کہ میرے ساتھ آنا ہے یا خلافت کا حکم ہے، بلکہ صاف کہہ دینا ہے کہ جو خود آنا چاہے مرضی کے ساتھ وہ میرے ساتھ آئے، جو نہیں آنا چاہے اس کے لیے اجازت ہے، زبردستی کر کے تم نیوی نہیں بناؤ۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم خود ایسا خواہش رکھتے ہیں، ہم کسی زبردستی یا کسی نہیں چاہتے ہوئے انسان کو نہیں لائیں گے اندر، ہم صرف ان لوگوں کو لائیں گے جو چاہ کے نیوی میں آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو اجازت ہے تم بناؤ۔ تو انہوں نے اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا بنایا، جنگ کا پہلی کشتی اس کے لیے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے تیار ہوئی، اور اس چیز میں انہوں نے کیا ہے ایک عرصہ لگا کہ ایک بہترین فوج تیار۔ جب فوج تیار ہو گئی اعلان کیا کہ میں نکلنے والا۔ تو اب اس معاملے میں اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ جو میری امت کا پہلا بحری بیڑا بنے گا اور وہ جو جہاد کرے گا یا اس میں جو بھی شامل ہوگا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، وہ مغفور لہم، ان کے لیے بشارتیں تھی۔ تو جیسے ہی معلوم ہوا صحابہ کو کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک فوج بنائی جو کہ بحری فوج ہے اور اس کے لیے نکلنے والے ہیں، تو جو سنے تھے اس میں ایک حدیث بہت ہی قابل ذکر حدیث ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت ایک صحابی، ان کی بیوی تھی ام حرام بنت ملحان، ام حرام بنت ملحان۔ یہ دراصل رشتہ داری میں بھی کچھ رشتہ داری پڑتی تھی، تو بے تکلفی سے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آ کے سو جاتے تھے، کبھی دوپہر کے وقت خیرولہ کرنے کے لیے کبھی آتے تھے اور کبھی کبھی کیا ہے شام میں آتے تھے، بڑی بے تکلفی سے آتے تھے، اپنا سمجھتے تھے، کیونکہ ام حرام بنت ملحان ایک رشتہ داری میں کیا ہے پردے کے اندر نہیں آتی تھی اور دوسری بہت بڑی عمر کی تھی اور اللہ کے رسول کے آنے کا بہت ہی کیا ہے بہترین انداز میں خیال رکھتی تھی، خوش ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول کبھی کبھی آ کے سو جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے تو پسینے سے شرابور اور پسینے کے لحاظ سے جہاں سوئے ہوئے تھے وہاں نشانات پڑ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت نرم اور گزار بدن تھا کہ معمولی سی چیز بھی اگر لگ جاتی تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹکڑا سرخ ہو جاتا، کیونکہ جس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا وہ بڑا پیارا تھا، جیسا کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیباج اور ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا اللہ کے رسول کے ہتھیلی کو نرم پایا۔ سب سے نرم چیز دنیا میں جو ہے نا وہ ریشم ہے، جتنا اعلیٰ ہوگا 1 کلو ریشم آپ کتنی مٹھی میں کر لے سکتے ہیں، اتنا نرم ہوتا ہے ریشم۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں جو غلام تھے 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ہتھیلی جو تھی اس سے بھی زیادہ نرم تھی، ایسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی، تو بڑا بہترین کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی تھا، تو اس میں تھوڑا سا بھی اگر کبھی کیا ہے عموماً اللہ کے رسول موٹی چادر استعمال کرتے بلکہ کبھی کبھی چادر ہی استعمال نہیں کرتے، تو ایسے تکیے پہ کیا ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے تکیہ بناتے اور زمین پہ لیٹ جاتے، تو زمین میں جو لکیریں ہوتی تھی نا اٹھتے وقت پیٹ کو لکیریں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا نرم گزار بدن تھا، تو اوپر سے شدید گرمی بھی تھی، تو ام حرام بنت
کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اٹھے ایک تو پسینے میں شرابور بھی تھے اور ساتھ ساتھ کیا ہے لکیریں بھی پڑی ہوئی تھی اور مسکرا رہے تھے. حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ میرے ماں باپ پتا ہوں اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں کیا بات؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے امت کے لوگ شاہی تخت میں جس طرح ایک بادشاہ بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ کے ایک مجاہدہ کرنے جہاد کرنے کے لیے ایک جہاز سفر کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو ان میں بھی ہو جاؤں دعا کر دیجیے. تو کہا کہ تم کو نہیں میں سنوں. تو ام حرام بنت ملحان بہت خوش ہو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے ایسی باتیں کی اور سو گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو ایسے ہی مسکراتے ہوئے اٹھے. تو پھر انہوں نے پوچھا لیکن اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ اب میں ایک دوسرا لشکر دیکھتا ہوں جو شاہانہ تخت پہ جس طرح بادشاہ بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھ کے جہاز میں سفر کر کے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے میرے امت کا ایک لشکر جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے میں بھی ان سے ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں تم پہلے والے ہو, آگے والے بھی نہیں آئے گے, تم پہلے والے ہو. یہ حدیث ام حرام بنت ملحان کو اچھی طرح ذہن میں تھی. جب جیسے ہی حضرت معاویہ نے بیڑا بنایا پہلی بیڑا وہ دراصل تمام قوت کو مجتمع خانہ کے بہت عمر ہو چکی تھی اس وقت. یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے دور میں بہت عمر والی تھی. تو حضرت ابو بکر وہ عمر کا دور ختم ہو کے کتنی عمر والی ہو گئی. اتنی عمر میں بھی وہ کسی نہ کسی طرح اس کی خوشخبری ہمیں مل جائے جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ وہ پورا ساز و سامان کے ساتھ آئے اپنے شوہر کے ساتھ. تو اس میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے اس کی پیشن گوئی کی ہے. اور اس میں وہ لوگ ہیں جن بھی جو بھی شامل ہوئے اللہ نے ان کو معاف کیا. تو اس وجہ سے اس میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہوئے. حضرت معاویہ بھی نکلے یہاں سے اور اس کے بعد جب دوسرے بارڈر پہ اترے قبرص کے, اب اس کے آگے کیا تھا قبرص کا قلعہ تھا جہاں پر جنگ کرنی تھی. تو کیا ہوا کہ جیسے ہی جہاز سے اتر کے سواری پہ چڑھنے کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے, آج بھی ہے. آج تو ہمیں کیا بہت آسان ہو گیا ہے, ساحل سمندر کو آگے لگتا ہے جہاز اور اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں وغیرہ بالکل فٹ ہوتی ہیں چلتے. لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں بڑی مشکل ہوتی, جہاز سے اترنا ایک بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد سواری پہ چڑھنا, تو عمر بھی کافی ہو چکی تھی. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب ام حرام بنت ملحان کو کیا اتارے رضی اللہ عنہا اور اس کے بعد ان کی سواری پہ چڑھا کر انہوں نے سواری جیسے ہی لی وہ جو گھوڑا تھا وہ سرکش گھوڑا تھا وہ کیا ہے تیز بھاگا اور سوار کو نیچے گرا اور اسی وقت ام حرام بنت ملحان چلی گئی. اللہ کے رسول کی آواز کس طرح کیسے ہوئی, کیسے پیشن گوئی پوری ہوئی دیکھیے. اللہ کے رسول نے پہلی بار میں کہا تم ان میں سے, جب دوسری بار انہوں نے پوچھا کہ دوسرے میں بھی, کہا کہ نہیں پہلے والوں میں سے تم, یعنی اشارہ بتا دیا کہ پہلے والا میں تمہاری موت ہو جائے گی, وہاں پر تمہاری شہادت. پھر اس کے بعد وہ سب سے پہلے شہیدہ اور وہ پہلا یہ ہے جو کہ اسکندریہ جو آگے چل کے فتح ہوا تھا روم کا دار سلطنت پارلیمنٹ, اس میں سب سے پہلی قبر جو بنی وہ انہی کی قبر. آج جو بارڈر کے موضوع بات کہتے ہیں کہ وہاں پر مسجد بھی موجود ہے, پھر ان کے لیے نشانی بھی موجود ہے, لیکن وہاں پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بلایا اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہے بہت بڑی جنگ ہوئی. پھر اس جنگ میں فتح ہوئی. لیکن یہ احادیث ہمیں پیشن گوئی جس طرح کر کے ماضی میں ثابت ہو گئی کہ یہ حق ہے, یاد رکھو مسلمانوں اس سے ثابت ہو گیا کہ آنے والی پیشن گوئیاں بھی بالکل حق ہیں. ہاں ابھی برپا نہیں, لیکن رسول کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک بات کبھی نہ جھوٹ ہو سکتی ہے, نہ کبھی غلط ہو سکتی ہے, نہ کبھی تبدیل ہو سکتی ہے. آج کے ماحول میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اور آنے والے ماحول میں پیشن گوئیاں ہیں, یہ مت سمجھو کہ یہ کیا ہے نہیں ہوگی. آج تک کبھی کوئی پیشن گوئی خطا نہیں ہوئی اور بالکل وہی ہوئی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا, ویسے ہی آنے والے اور اب کے دنوں کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی برحق ہوں گی اور ویسے ہی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ثابت ہوگی جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. وہی ثواب ملے گا جیسے پیشن گوئی ہوگی. مثلا آج کے لحاظ سے سمجھیے آپ بات کو, فرمایا کہ ایک دور آئے گا زنا عام ہو جائے گا اور زنا کے وسائل کثرت سے ہو جائیں گے, نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا. بولو ہے یا نہیں؟ آج ایک بندہ صاف ستھرا اچھا نوجوان پڑھا لکھا خود آگے بیٹی کے گھر والوں کو کہتا ہے مجھے صرف لڑکی چاہیے, کوئی جہیز بحث نہیں چاہیے,
میں تن کے کپڑے سے لے کے جا کے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا بولتے معلوم؟ کیا پرابلم آئی کہ جی اچھا پڑھا لکھا ہے, جہیز نکو بولتا ہے, نکو بال اس کی سب شادی کرنا نہیں, دیکھنے میں کہ اندر میں کیا چاہیے حصہ نے للہ اللہ کے واسطے سامنے ایک صرف نیک دیندار لڑکی مانگتا ہے ٹیوشن. وہ روز کاٹا آپ کو بول کے ان کے پیچھے بٹھانے بجاتا ہے, اس کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دونوں ماں باپ دیکھو خوش ہوتے ہیں, کیا چھوڑی دیکھو کتنے اچھی دیکھو دونوں. بعد میں کیا کرتا, پورا چلا لے وہ بھاگ جاتا, چالش کرتا ہے. تب رونے بات پہلے بولتے تھے ہمیں نہ کو جاؤ گھر کو, تمہیں نہ بھیجتے تھے جاؤ جاؤ گھر کو. ہاں بن سمور کو دعوت میں آؤ بولتے ماں باپ خود بیٹے ہم کیا بولتے دعوت میں تو بن سمور کا کون طریقے سے تیری میل کو پکڑ لے چلا تیرا بہت چودھری کا نیچے سے کہاں شادی کریں گے, کہاں جہیز تیار کریں گے ہمیں زمانے میں. بن سمور تو آپ کو نکال کو رکھنا ذرا پردہ آپ کا پہلنے کی ضرورت کب دیکھو نو سپیڈ چھپ دیکھ ذرا لوگ دیکھیں گے کون میری بیٹی کر دو تب تو رشتے آئے گا. شادی خوشی حرام کاری ہوا ہوا فرمایا شراب کثرت ہو جائے گی. دوست کے لیے ماں باپ کو انسان چھوڑے گا, دوست کے پیچھے پائے گا. دیکھو کون سا دکان تھا 4 بجے کھلتا شراب کا دکان اور ماں پہلے سے کھڑے رہتے گاڑی. ہاں لچا لفنگا ظالم روٹی کون بھی دھندے یہ کی دکان جہاں پیسہ لے جا لے جا سکتے ہوٹل میں خود بڑے کا ملنی بنوا شراب کے دکانوں پر پیسہ لے لے جانا پیسہ دے اور شراب کرے. ظالم دھندے انہیں پیسہ کون سے لڑکوں چکے کبتے بھی سنے کہ میں شراب کے دکان میں لڑکوں لے گیا ہوں وہاں پیسہ لے لے جا لے گا کون لیا. ظالم بندے کبابی شرابی بندے کون کثرت شراب زنا کی کثرت قلت رجال کثرت النساء عورتوں کا زیادہ مردوں کا کم. دیکھ لو کام پوچھے کیا وجہ ہے بیٹی پیدا ہو گئی تار کون کھینچتا بیٹی ہوئی بیٹا ہوا بھائی بیٹا ہوا منہ میں لڈو چوس کے بیٹی. اب 10 بیٹی ہوئی سنے تو کہاں نبی سنتے بیٹا ہوا قلت رجال کثرت النساء. ایسے ہزاروں ایسے ہیں جو اس دور میں بالکل سے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھو ایسا زمانہ جب آئے گا عفت کی عصمت کی ایمانداری کی اسلامی زندگی اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بدر کا جو ثواب ملا ویسا ثواب ملے گا تم لوگوں. اب تیار ہو کون کون تیار ہوتے ہیں بدری ثواب کے لیے یہ بھی بولے گئے. ایسی حالت میں جو دین پہ کھڑا ہوگا ایسی حالت میں جو دین پہ کھڑا ہوگا اس کو بدر والوں کا ثواب ملے گا. ہاں اور بتاؤں کہا کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک انسان شاہراہ مین روڈ ہے نا وہاں کھڑے ہو کے زنا کیا ہے عام کرے گا عام حالت جیسا. ابھی اتنا نہیں ہوا ہے لیکن فوٹو میں تو ہو چکا ہے عام گھوڑے کے سامنے زنا دکھتا اتنا عام تو ہو چکا ہے میڈیا میں تو عام ہو چکا ہے لیکن بالفعل بھی عام ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا. اور ان میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہوگا جو بولے گا بھائی گائے کو مین روڈ میں کرتے ہیں ذرا وہاں جو کچرے کے پٹے اس کے پیچھے جاؤ کرو بولے گا. یہ جو چھپا کو کرو بولے گا نا ان کو اللہ کے رسول بولے وہ اس زمانے کے ابو بکر عمر کی طرح ہے. لو سنو کہاں ایمان کی خالی ہوگی روکیا بھی نہیں انہیں خالی کرا چھپ کو کرو بولا کائی کو جلانے اگر چھپ کو کرو کرنا چاہے تو جب یار تم کے چابی جب کر کو اور ہوتا نہیں دوست بولتا نا ہاں دیکھ لیجیے ویسے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سن کے چھوڑنے ہنسنے کے لیے نہیں ہے. جیسے وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی 100% 200% یہ بھی پوری ہوں گی ہو کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہونے صاحب چھوڑ دو اللہ کو بیٹھ جانا سکیا نہیں. یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ تنبیہ ہے. ایک تو خبر ہے ہو کر رہے گی دوسری تنبیہ ہے کہ ایسا ہوگا تو اپنے اسلام کو بچاؤ. بدرین کا ثواب لینا چاہو تو لے لو اٹھو کون اٹھے اس کے یہ چیز ہے اصل. آج بھی سو رہے ہیں آج بھی اسی معاملے میں کیا ہے سستی رہے گی.
تو یاد رکھو پھر ہم سے بڑا بدبخت نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے. اگر تم اپنا مقام جنت میں بنانا چاہتے ہو بہت بلند بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق دے. ہذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحیم.